گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گورنر راج آپشن ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا، اور اب وفاقی کابینہ کے جو بعض وزراء ہیں اکثریت وہ کہہ رہے کہ جی گورنر راج اصل میں ایک زمانہ تو ایسا تھا پاکستان میں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ گورنر راج لگاتی تھی اور پھر مزے سے سو جاتی تھی. اچھا. اسمبلی معطل کر دی جاتی تھی یا اس کو تحلیل کر دیا جاتا تھا، اور گورنر صاحب جو تھے وہ ایک ایک سال دو سال بیٹھے رہتے تھے. پنجاب میں بھی پہلے وزیر اعلیٰ ہمارے نواب ممدوٹ جو ہیں، جب ان کی چھٹی کی گئی اور جو گورنر راج لگا دیا گیا، اسمبلی تحلیل کر دی گئی، تو 2 سال جو ہے گورنر راج رہا. مگر بنگال میں بھی ایسا ہوا کہ جب سر یہ دونوں چیزیں ممکن کیسے ہو سکیں گی؟ نہیں، اس وقت تو اب جو دستور ہے نا اس میں بڑی ترمیم ہو چکی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کا ایک وقت 6 مہینے سے زیادہ یہ چل نہیں سکتا گورنر راج. احسن بون صاحب بھی سر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم بون صاحب. ٹھیک ہیں آپ؟ یہ تو دنیا بدل گئی ہے، نکلے جو میک کدے سے تو دنیا بدل گئی. یہ آپ بتائیں، وفاقی جو کابینہ ہے اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ ان کی اکثریت چاہتی ہے کہ گورنر راج لگ جائے، اور جو بلوچستان کی اسمبلی کہہ رہی ہے کہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے، بیان کر دیا جائے. تو آپ یہ جو گورنر راج ہے اب تو جو بڑا ایک ڈھیلا ہو چکا ہے کام، کہ جوائنٹ ہاؤس جو ہے اس کی منظوری دے گا 2 مہینے کے اندر، پھر 2 مہینے کے اندر، پھر 2 مہینے کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک آپ گورنر راج لگا سکیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کوئی بہتر راستہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ عام حالات میں تو کبھی بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ گورنر راج ہونا چاہیے. ول آف دی پیپل دیٹ مسٹ پریویل. لیکن شامی صاحب، موجودہ حالات جو ہیں، جو ہم نے ایک انپریسیڈیٹڈ دیکھا ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہا ہے، وہ ساری شیلنگ کا سامان، لوگ ماسک، ساتھ بندوقیں، رائفلیں لے کے وہ وفاق پہ چڑھائی کرے گا، تو واٹ فیڈریشن ول ڈو؟ نہیں، مگر ہم نے تو بڑا ڈھیلا نہیں کر دیا گورنر راج کو، یعنی اسمبلی کو. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں، آئین کی لیمٹس میں ہی آپ نے رہنا ہے. آرٹیکل 234 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ویری مچ کلیئر آن دی سبجیکٹ، کہ آپ نے پہلے اپنا ریزولوشن کرنا ہے اسمبلی سے اکثریت میں، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر پریجوڈیشل ایکٹیویٹیز ہیں گورنمنٹ کی اور اگینسٹ دی اسٹیٹ ہیں اور گورنمنٹ کی، تو دیر آفٹر گورنر راج تو امپوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم سپین کی حد تک ہے، اور وہ اپ ٹو 6 منتھ. لیکن یہ سچویشن جو ہے اگر برقرار رہتی ہے تو دیٹ کین بی کنٹینیو. دیر آفٹر دی میٹر کین بی پٹ بیفور دی پارلیمنٹ اینڈ اگین. یعنی 6 مہینے سے زیادہ بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سچویشن کنٹینیو رہتی ہے تو پھر اس میں وفاق کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دوسری شے رہ نہیں جاتی. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا یا سسپینڈ کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس میں جو آرٹیکل 234 ہے نا جی 3، اس کے مطابق تو یہ 6 مہینے تک ہونا چاہیے، 6 مہینے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ اف دی نیشنل اسمبلی اسٹینڈ ڈسالوڈ ایٹ دی ٹائم، اور ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ارلیئر جو اپرووڈ ریزولوشن ہے وہ ہوگا، اور انلیس یہ ہوتا نہیں سینٹ سے. تو میں یہ اس کی لیمٹ ایک وقت تک انہوں نے 6 مہینے رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر گورنمنٹ کی اسی طرح کی سرگرمیاں ہیں تو اس کو اسی وقت کرٹیل کیا جا سکتا ہے. نہیں تو گورنمنٹ تو نہیں رہے گی نا، گورنمنٹ تو گورنر کی ہوگی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے
تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسی نہیں بات. اور وزیر اعلیٰ پہ مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے. دیکھیں آئین جو ہے وہ تو اس کو ایگزیمپشن دیتا ہے, لیکن اگر وزیر اعلیٰ ایک قتل ہی کر دیتا ہے, عام حالات میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہی مار دیتا ہے, یا کوئی جج ہے جس کو ایگزیمپشن ہے, وہ آپ ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے, تو کیا اس پہ لا جو ہے وہ خاموش تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک. اچھا اب سر پابندی کا کیا, یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پابندی عائد کی جائے, اس کا پارٹی طریقہ پہ پابندی لگا دی جائے. پارٹی پہ پابندی تو اسی صورت میں ہے, اس میں الٹیمیٹلی آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کے پاس. الٹیمیٹلی ایبسولوٹ اتھارٹی لائز ود دی سپریم کورٹ. اور اب آئین کے مطابق جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ سپریم کورٹ کا الٹیمیٹلی اس کو دیکھے گا, اور اس پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ریفرنس جو ہے اس میں کوئی جان ہے, وہ سالڈ ہے اس کی بیس, تو وہ دے کین امپوز. لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کا صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اپنا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اور جب وہ سپریم کورٹ پہلے تو پابندی تو لگ جائے گی نا, پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا. نہیں ہاں نہیں, یا بعد میں لگے گی پابندی جب لگے گی, پابندی کی رائے گورنمنٹ ضرور دے گی, لیکن اس پہ ڈیسیژن جو ہے وہ سپریم کورٹ دے گا. یعنی مگر خاصا مواد تو ان لوگوں نے فراہم کر دیا ہے اپنے خلاف. اور تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس لیول پہ یہ سارا کچھ آ رہا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن جو اتھارٹی ہے دیٹ از ایبسولوٹ اتھارٹی آف دی سپریم کورٹ, اس میں گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ تو اپنی ریکمنڈیشن اور ایویڈنس دے کے بھیجے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر احسن مون صاحب, بہت بہت شکریہ. اب یہ دیکھیں مٹیریل پرووائڈ کر دیا, بیانات ہیں, ہنگامے ہیں, اسلحہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, اور پھر پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی عمل ہے نا وہ قانون کے مطابق نہیں چلتا. اچھا, تو بنیادی بات تو یہی ہوگی کہ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں اور سیاسی داؤ پیچ لڑائیں, اور اتنی بھی ہم نے ماضی میں ایسے اقدامات کیے ہیں ان سے وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ پہنچ گیا ہے, لیکن لانگ رن میں وہ معاملہ. لیکن مطالبہ تو اس میں سیاسی جو لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں نا, چاہے وہ ٹھیک ہے, سیاسی لوگ تو پھر سیاسی لوگ ہی لگاتے ہیں نا. یہ جو بلوچستان میں جو گورنر راج لگایا تھا وہ زرقائی بھٹو صاحب نے لگایا تھا نا, اور جو عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کی تھی وہ بھٹو صاحب نے ختم کی تھی نا, بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا. تو سیاسی لوگ ہی یہ فیصلے کرتے ہیں نا. بہرحال اب اگر سیاسی لوگ اس وقت جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں ایک افراتفری کی کیفیت ہے, اگر اس کو آگے چلنے دیا جائے تو میرے خیال ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہوگا. گورنر راج کے لیے سر جو لوازمات ہیں اس وقت, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہیں ایسے وہاں حالات کے جو کچھ ہوا ہے اور جو ان کی اپنی تقریریں ہیں وہی ان کے لیے بہت کافی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم سر پہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں, ہماری لاشیں آئیں گی تو ہمارے جنازے پڑھا دیجیے گا, تو اب یہ کسی صوبے کا جو یعنی چیف ایگزیکٹو ہے یہ اس کی زبان تو نہیں ہے. اس کے اپنے جیسے میدان حشر میں نا آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے نا آپ کے خلاف. صحیح, ہاتھوں کو پاؤں کو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی نا, تو وہ کہیں گے جناب ہمارے سے تو اس نے یہ کام کرایا, ہمارے سے تو یہ کام کرایا. اسی طرح ان کے اب یہ جو میدان حشر برپا ہوا ہے اس میں ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دیں گے نا. انہوں نے خود ہی اپنے خلاف مواد کٹا کر دیا ہے. تمہارا آپ دیکھتے ہیں کچھ گواہی سر ہو سکتا ہے کہ جنات بھی دے دیں. وہ جنات جو ہیں اب وہ تو ایک اخبار نے کارٹون چھاپا ہے نا کہ جو بی بی کا جن تھا اس پہ جناب جو حکومت کا جن تھا وہ غالب آ گیا. اب یعنی وہ حکومت کا جن جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب کا کوئی جن آگے موجود ہے. تو بہرحال لیکن ادھر سر جن پہ تکیہ تھا, ہاں وہ پتے ہوا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن پہ تکیہ تھا. مگر جو محسن نقوی صاحب کا جن ہے وہ طاقتور نکلا ہے. یہ تو آپ اعتراف کریں گے نا, اس وقت تو مین آف دی میچ ہیں اور ان کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی وہ داد وصول کر رہے ہیں اور